اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ذکر آیا تھا چور کا ہاتھ کاٹنے کا، کہ وہ لوگ جو ایک طرح سے عادی چور ہیں ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اس آیت میں وہیں سے بات کنٹینیوڈ ہے، فمن تاب من بعد ظلمہ، پس جس نے توبہ کر لی بعد اپنے ظلم کے، واصلح، اور اصلاح کر لی۔ مطلب یہ کہ اس نے چوری کی سزا پائی، وہ اپنی جگہ ہے، وہ قانون کا طریقہ کار ہے کہ قانون نے اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح بھی کر لی، ہو سکتا ہے کبھی وہ قانون کے زد میں آیا ہو کبھی نہ آیا ہو، دونوں سچویشن ہو سکتی ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا، رجوع کرنا۔ تو جب یہ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بندہ جب اپنے رب سے رجوع کرتا ہے تو وہ بندہ اپنے رب سے رجوع کر سے معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، شرمسار ہوتا ہے۔ یہ توبہ ہے جب انسان کی طرف سے ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو بندے کے اوپر پلٹنا، بندے کی طرف واپس آنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس پر نظر کرم کرنا، اس پر عنایت کرنا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے توبہ بھی کی اور اصلاح بھی کر لی، یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ صرف زبان سے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ تو اگر وہ کرے گا تو فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر نظر عنایت فرمائے گا، اس پر مہربانی فرمائے گا، اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور جب اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ جو پریپوزیشن آتی ہے صلہ، وہ علی کا آتا ہے۔ اگر بندے کے لیے آتا اور اگر یہاں ہوتا مثلا اللہ کے سے توبہ کی تو پھر اس کے لیے الہ کا صلہ آتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ توبہ کا جو مسئلہ ہے یہ آخرت کے کانٹیکس میں ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پس جس نے توبہ کر لی اپنے اس ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ علم تعلم، کیا، لم تعلم، تعلم ہے تو جانتا ہے، لم تعلم کیا تو نے نہیں جانا۔ لم جو ہے یہ ماضی کا صیغہ کر دیتا ہے اور اس کو منفی کر دیتا ہے۔ اچھا، اب کیا تو نے نہیں جانا، اس کو جب ہم اپنی زبان میں کریں گے اس کی ٹرانسلیشن تو ہم کہیں گے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جس کے لیے ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ لہو ملک السماوات والارض میں جو صحیح سٹرکچر، سیدھا سٹرکچر ہے، اس میں لہو بعد میں آتا ہے کہ بادشاہی للہ مثلا، اس طرح آتا۔ جب اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو اس میں بھی ایمفیسس آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ یعذب من یشاء، وہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور وہ معاف کرے گا جس کو چاہے گا۔ اب یہ ایک تنبیہ ہے، یہ جو کیونکہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے اور پرانی سب امتوں کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اب ہماری امت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس میں ایک تو اس چیز پر کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی یہ سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، وہ جو سزا دینا چاہے گا دے گا۔ انسان کا فرض یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے چون چرا نہ کرے، جو اللہ نے حکم دے دیا ہے اپنے آپ کو اس کے تابع کر دے۔ اگر چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے تو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کنڈیشن ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک سیرت سے ہمیں
تعلیم فرما دی ہیں تو وہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ کس صورت میں کاٹا جائے گا، کس صورت میں نہیں کاٹا جائے گا، اس میں کہیں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بنیادی سزا ہے اس کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے، جس کو وہ سزا دینا چاہتا ہے دے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. اور ہوتا یہ رہا ہے کہ جو پرانی امتیں تھیں انہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کا تنہا جو اختیار ہے سزا دینے کا یا معاف کرنے کا، وہ اپنے زوم میں اللہ سے لے کر اپنے نبیوں کو، فرشتوں کو، ان کو دے دیا کہ جی آخرت میں جب پہنچیں گے تو یہ فلاں نبی، فلاں ولی، جیسے یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے کرسی رکھ کے اور چیک کر رہے ہوں گے سارے جانے والوں کو، ان میں کوئی یہودی تو نہیں ہے. اور اگر کوئی یہودی فرشتے مثلا نعوذ باللہ غلطی سے لے آئیں گے تو وہیں سے جہنم میں جانے سے بچا لیں گے. تو یہ اختیارات لوگوں نے مخلوق کو دے دیے اور یہ اس سے چور دروازہ حاصل کر لیا کہ ٹھیک ہے جی، پھر جب ہمیں تو بچا ہی لینا ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سفارش کر دینی ہے، انہوں نے ہمارے لیے دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں اور ہم تو جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں ہم تو گناہ سے پاک رہ نہیں سکتے، کیونکہ ویسا صحابہ کا کردار تو ہم بنا نہیں سکتے. تو ہاں جی بات جی، ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی، کوشش کرتے ہیں تھوڑی بہت نماز روزہ کرنے کی بھی، تاکہ ذرا درجات بلند ہو جائیں. جو جنت تو ہمیں ملنی ہے لیکن اس میں بھی اونچے درجے ملنے ہیں نا، اس کی ایفرٹ کرتے ہیں. ادروائز اللہ کے نبی وہاں موجود ہوں گے قیامت والے دن، ان سے جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کریں، وہ ہمیں اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے حضور کی امتیوں کو معاف کر دے گا. اس کانسیپٹ کے تحت آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بے معنی ہو کے رہ جاتا ہے، اور اسی کانسیپٹ کو وہ پھر ہم دنیا میں بھی اپلائی کر لیتے ہیں کہ جو سزائیں اللہ نے رکھی ہیں ان سے بچنے کے لیے چور دروازے نکال لیتے ہیں، اور وہ قوانین بھی جو ہے وہ بے اثر ہو کے رہ جاتے ہیں. تو جب ہم آخرت میں یہ یوں کریں کہ کوئی ہمیں بچا لے گا خدا کے عذاب سے، خدا ہمیں عذاب دینا چاہتا ہوگا اور کوئی آگے بچا لے گا کہ نہیں نہیں میرا چہیتا ہے اسے چھوڑ دو، اور دنیا میں اگر ہم ایزیوم کریں کہ خدا نے ایک قانون رکھا ہے، ایک سزا رکھی ہے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ اس کے خلاف کوئی قانون بنا لیں اور اس کو امپلیمنٹ نہ کریں، تو بنیادی طور پر یہ توحید کے خلاف ہے. جو توحید کا کانسیپٹ ہے اس کے تحت تو آپ سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، وہی تو عذاب دے گا، سزا دے گا جس کو چاہے گا، اور وہی معاف کرے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایہا الرسول، اے رسول. ایک تو یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے کہ اگر یہاں الف لام نہ ہوتا تو پھر یہاں الفاظ استعمال ہوتے یا رسول، جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں نا یا رسول اللہ. جب الف لام آ جاتا ہے تو اس یا کو الرسول کے ساتھ جوڑنا لنگوسٹکلی خوبصورت نہیں رہتا، یر رسول بن جاتا ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے، ین نبی بالکل بھی بولنے میں اچھا نہیں لگتا. تو اس لیے پھر بیچ میں یہ لاتے ہیں ایوہا. ویسے ایوہا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، تو یا ایوہ الرسول بولنے میں خوبصورت ہو جاتا ہے. تو اے رسول، اور یہ خطاب اس طرح کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ آگے جس آیت میں بات ہو رہی ہے نا، اس بات کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اے رسول، آپ تو رسول ہیں، یعنی آپ تو پیغمبر ہیں، آپ نے پیغام لا کر ادھر پہنچا دینا ہے. اس کے بعد انہوں نے ماننا ہے تو ان کی مرضی، انہوں نے نہیں ماننا تو ان کی مرضی، آپ کے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو لا یحزنک الذین، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ، یسارعون، سورت کا مطلب ہوتا ہے تیزی، جلدی، کوئی کام جلدی سے کرنا. اردو میں بھی یہ سورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پھر باب
مفاعلہ استعمال ہوتا ہے سارع یسارعو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے جلدی کرنا. تو وہ لوگ جو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جلدی کر رہے ہیں، جو سبقت لے جا رہے ہیں فی الکفری، کفر کے راستے میں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، آپ کو ان لوگوں کی روش غمگین نہ کرے، غم میں نہ ڈالے، جو کفر کے راستے میں ایک دوسرے سے بڑھنا چڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو، جنہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لائے. یعنی بیسیکلی امینہ یا منو کا مطلب ہوتا ہے امن میں ہونا. امینہ یا امن، یہ اس کا 3 حرفی ہے. اس سے جب باب افعال بنے گا تو امینہ سے ہو جائے گا آمنا، اور یا امنو کا بن جاتا ہے یؤمن، اور اس سے ہوتا ہے امن دینا، جو نارملی باب افعال میں ایسا ہی ہوتا ہے. خرجہ، وہ نکلا، اخرجہ، اس نے نکالا. تو امینہ وہ امن میں ہوا، امن میں آیا. آمنا، وہ امن میں لایا، اس نے امن دیا. امن دیا مطلب کسی کی بات مان لی، کسی پر ایمان لے آیا کہ جی اب میں آپ کی بات میں نے مان لیا تو آپ میری طرف سے امن میں ہے. تو آمنا وہ ایمان لایا، اور اس کا جیسے ضربہ اس نے مارا، ضربنا ہم نے مارا. تو آمنا وہ ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے. تو وہ اپنے منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. منہ جو ہے یہ فے، واو اور ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. اور اس سے پھر فو جو ہے نا یہ بنتا ہے منہ، اور فو کی جمع ہوتی ہے افواہ. افواہ بہت سارے منہ، اور ہمارے یہاں بھی افواہ اسی سے نکلا ہے، جو لوگوں کے زبان زد عام جو بات ہوتی ہے. تو بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ولم تؤمن قلوبہم، اور نہیں ایمان لائے ان کے دل. یہ تؤمن مؤنث کا ٹھیک ہے، قلوب ٹوٹی پھوٹی جمع ہے، اور پلس یہ آگے آ رہی ہے، اس لیے صرف مؤنث کا ٹھیک ہے. زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دل ان کے ایمان نہیں لائے. اگر وہ ایسی کام کر رہے ہیں، اصل میں جو یہاں بات ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے جو مدینہ کے یہودی تھے وہ سازشیں کرتے تھے. اچھا، اوپنلی جب وہ لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے تو اس کی تو ہوتی تھی ریزنٹمنٹ زیادہ. تو انہوں نے پھر ایک دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا کہ انہوں نے جو زرع اوس اور خزرج کے پرانے ان سے تعلقات تھے، ان کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، ان سے مشورے بھی کرتے تھے، ان سے فیصلے بھی کراتے تھے، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے. اور بنی اسماعیل جو تھے، اوس خزرج والے ہوں یا مکہ والے ہوں، یہ پڑھے لکھے نہیں تھے زیادہ، اور ان کے پاس کتاب بھی نہیں تھی اللہ کی طرف سے کوئی. تو یہ ان کو اپنے سے عقل مند پڑھا لکھا سمجھتے تھے، مانتے تھے، فیصلے بھی ان سے کروانے جاتے تھے. تو ان کا ایک انفلوئنس تھا. تو اس انفلوئنس کو انہوں نے ایک اور طریقے سے استعمال کیا جو ہم سورہ بقرہ میں بھی شروع میں پڑھ رہے ہیں، کہ وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی، ایک ہم نے آپ کے نبی کو نہیں مانا، بٹ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں آپس میں صلح صفائی سے رہنا چاہیے. اور اس بہانے وہ اپنی سازشیں کرتے رہتے تھے. اور کئی مسلمان ایسے تھے جو ان کے اعلیٰ کار بن جاتے تھے. ہم پھر آج کے دور میں ان کو مسلمان کے لفظ سے یاد نہیں کرتے، ہم انہیں کہتے ہیں منافقین. پریکٹیکلی اسپیکنگ، لیگل ٹرمینالوجی میں وہ مسلمان ہی تھے جیسے ہم مسلمان ہیں. اب ہم مسلمان ہیں، اگر ہم منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قانون ہمیں مسلمان ہی کہے گا. اصل جواب اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمارے دل ایمان لائے ہیں یا نہیں. تو اگر ہم دل سے مومن ہیں تو ہم مومن ہیں، اگر ہمارے دل مومن نہیں ہے تو ہم منافق ہیں. تو وہ یہودی ان منافقوں کو استعمال کرتے تھے، اور پھر ان کو حضور کے پاس بھی بھیجتے تھے، بعض اوقات سازشوں کے لیے، بعض اوقات اس مقصد کے لیے کہ آگے اس کی تھوڑی ڈیٹیل بھی آئے گی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی فیصلہ کروانے جانا ہے. تو اب ظاہر ہے یہودیوں نے تو جو ان کے پاس تورات ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. اب ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ فرق ہو، اور وہ ایکسپیکٹ کریں کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرق فیصلہ دے دیں. تو حضور کے پاس بھیج دیتے تھے کہ اچھا چلو جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ اور وہاں سے فیصلہ دیکھ لینا. یہ اسی آیت میں اگلے پورشن میں آئے گا کہ اگر فیصلہ تمہارے کام کا ہوا تو ایکسیپٹ کر لینا، نہ ہوا تو اس کو اگنور کر دینا، پھر ہم دوبارہ کو فیصلے کا سلوشن ڈھونڈیں گے. ہمارے یہاں یہ اس طرح کے بعض اوقات معاملات ہو جاتے ہیں. جیسے انڈیا میں آپ جائیں گے تو ایک مسلم فیملی لا ہے، یا پاکستان میں آئیں گے تو ہندو فیملی لا ہے.
تو ان کے جو فیملی لاز کے ڈیسیجن ہیں ان کے ریلیجن کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اچھا اب جو مسلمان رہتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر تو وہاں ان کا لا فالو ہوتا ہے. تو فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی یورپین خاتون سے شادی کی اور وہ خاتون بہت امیر ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے تو ان کے لا کے تحت تو میاں کو آدھی جائیداد مل سکتی ہے انلیس اس نے پہلے سے لکھ کے دیا ہوگا کہ میں نہیں لوں گا. اور بیوی کے لیے بھی یہی ہوتا ہے اگر میاں ڈیورس کرتا ہے تو بیوی کو آدھی جائیداد مل جائے. لیکن اسلام میں تو ایسا نہیں. اسلام میں تو اگر ڈیورس ہوتی ہے تو پھر بھی میاں نہیں کچھ نہ کچھ بیوی کو دینا ہوتا ہے, بیوی سے لینا کچھ نہیں ہوتا. تو اب جو کوئی مسلمان وہاں جائے اور ایسی سچویشن ہو اور وہاں پہ اگر وہ سوچے کہ میں فیصلہ ان کے لا کے حساب سے کرا لوں یا اپنے لا کے حساب سے کراؤں یا یہ دیکھنا شروع کر دے کہ کس چیز کے اندر مجھے مالی فائدہ مل سکتا ہے وہ والا فیصلہ کروں. تو مقصد صرف یہ ہے کہ وہ چیز جس میں اللہ اور رسول کا قانون کلیئر ہے تو اس میں آپ نے اپنے لا کو فالو کرنا ہے, ان کا لا جو مرضی کہتا رہے. ظاہر آپ کو زبردستی تو کوئی جائیداد لینے پہ مجبور نہیں کر سکتا. تو وہ یہودی جو ہے وہ منافقین کو اس طریقے سے ٹرین کرتے تھے اور اس لیے بھیجتے تھے. تو اس لیے یہ پہلا ذکر ہے ان منافقین کا. اور اگلا ہے وہ من الذین ہادو, اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے کیونکہ یہودی بھی یہ کرتے تھے, وہ خود بھی آپ کے واپس فیصلے لے کے آتے تھے بیکاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منصف کی حد تک حکم تو تسلیم کیا ہوا تھا اوور آل جب میثاق مدینہ ہوا تھا, مگر ان کے پاس آپشن تھی کہ اپنے فیصلے خود بھی کر سکتے تھے اور حضور سے بھی کروا سکتے تھے. جب دو پارٹیوں کا آپس کا اختلاف ہوتا ہے, اگر مسلمانوں یہودیوں میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا مشرکین مسلمانوں یہودیوں میں اختلاف ہو گیا جب شروع میں میثاق مدینہ ہوا تھا, تو اس میں حضور کا سٹیٹس تھا ایک طرح سے فیصلہ کرنے والے کا. بٹ یہودیوں کا آپس کا معاملہ تو وہ تو آپس میں کر سکتے تھے, تو کئی دفعہ وہ بھی لے آتے تھے. تو تفسیروں میں اس طرح کے کچھ واقعات بیان بھی کیے جاتے ہیں کہ حضور کے مسئلہ ہے, حضور نے فیصلہ دیا تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ ہماری تورات کے مطابق یہ فیصلہ نہیں ہے. یا ایھا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. اے رسول نہ غم میں ڈالے آپ کو وہ لوگ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں کفر میں, جو سبقت لے جا رہے ہیں کفر کے راستے میں, ان لوگوں میں سے جو زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی. سماعون, یہ عربی میں ایک وزن ہوتا ہے فعال کا. فعال کے وزن سے نا بہت سارے بنتے ہیں. مثال کے طور پہ خیط کہتے ہیں دھاگے کو, تو خیاط ہوتا ہے درزی, یا ایک لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں حجام, وہ بھی دیکھیں اسی پہ ہوتا ہے وزن پر. تو یہ جو پیشے ہیں نا یہ سارے اس وزن پہ ہوتے ہیں, اس میں ہوتا ہے مبالغہ, بار 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 وہ کام کرنا. قصاب جو ہے جو بار بار بوٹیاں کرتا ہے, حجام جو بار بار حجامت کرتا ہے. تو اسی طرح سماع ہے, ویسے تو سمیع یسمع کا مطلب ہوتا ہے سننا, اور اس سے جو نارمل فائل بنتا ہے وہ تو بنتا ہے سامع, سننے والا, جو ہم سامعین کرام ریڈیو والے کہتے ہیں. سماعون ہے بہت زیادہ سننے والا, یعنی جس کو بہت شوق ہو, ادھر ہی تو لگا کے ادھر ہی کان لگا کے بیٹھا ہو. کس چیز کا سننے والا؟ للکذب, جھوٹ کا سننے والا. مطلب یہ جھوٹ کا شوقین, اور ہے یہ پلورل, یعنی جھوٹ کے شوقین ہیں یہ لوگ, چاہے یہ منافقین ہوں چاہے یہودی ہوں. سماعون لقوم آخرین, اور یہ خوب باتیں سنتے ہیں, یعنی مطلب باتیں مانتے ہیں. کن کی؟ ان لوگوں کی, قوم لوگ, آخر دوسرا, دوسرے لوگوں کی. لم یأتوک, جو نہیں آئے آپ کے پاس. تو بہت باتیں مانتے ہیں سنتے ہیں ان کی جو آپ کے پاس نہیں آئے. مطلب یہ کہ جب کو فیصلہ ہونا ہے تو منافقین جو ہیں یہ جھوٹ کی تلاش میں ہیں, اور یہاں سے ان کو جھوٹ کے ذریعے سے اپنی مطلب کا فیصلہ ملے گا, اپنی پسند کا فتویٰ ملے گا, یہ بھاگ کے ادھر چلے جائیں گے کہ ہمیں یہاں سے فتویٰ مل جائے, ایک جھوٹا فیصلہ مل جائے جس سے ہمارا پرابلم سالو ہو جائے. اور آبویسلی ہوتا کیا تھا کہ جو امیر لوگ ہوتے تھے, جو انفلوئنشل لوگ ہوتے تھے, وہ اس طرح کے کام کرتے تھے, اور جو دوسری پارٹی اگر غریب ہوتی تھی تو اس کا پھر حق مارا جاتا تھا. اور جن کی طرف یہ جاتے ہیں تو ان کا کریکٹر کیا ہے, یعنی وہ جو دوسرے لوگ ہیں جن کی طرف یہ جاتے ہیں, جو آپ کے پاس نہیں آتے, یعنی زیادہ تر منافقین آتے تھے, یہودیوں میں سے کچھ آتے تھے اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو وہیں
بیٹھے رہتے تھے پردے کے پیچھے اور ان منافقین کو اپنی انگلیوں پر نچاتے تھے. تو جن کے یہ مرید ہیں وہ کرتے کیا تھے؟ یحرفون الکلمہ، وہ کلام کو تحریف کر دیتے تھے. من بعد مواضعہ، یہ پیچھے آیا تھا کہ ام مواضعہ، آیت نمبر 13 میں آیا تھا کہ وہ کلام کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں. یہاں پہ آیا من بعد مواضعہ، یعنی اس کا موقع محل متعین ہو گیا، اس کے بعد اس سے ہٹا دیتے ہیں. یعنی اس کی اور ایکسپلینیشن ہے کہ ایک تو چیز یہ ہو سکتی ہے نا کہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہو کسی چیز کے اندر. بہت سارے دین کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جن میں اختلافی رائے ہوتی ہے اور کلیئرٹی نہیں ہوتی، تو ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں کسی کو یہ خیال آیا وہ آیا، چلو یہ تو ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن ایک چیز کرسٹل کلیئر ہے، سود کے متعلق کرسٹل کلیئر ہے کہ وہ حرام ہے، اور آپ اس کی ایسی انٹرپریٹیشن سوچ کے کرنی شروع کر دیں کہ کسی طرح وہ حلال ہو جائے. رشوت حرام ہے، لیکن جو رشوت کھاتا ہے وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرنی شروع کر دے کہ نہیں یہ وہ رشوت نہیں ہے، یہ فلانی رشوت ہے، یہ تو گفٹ ہے، یہ تو محنت ہے، وٹ ایور. تو یہودیوں میں تو یہ پرابلم تھی کہ وہ الفاظ بھی بدل دیتے تھے. کم از کم ہماری امت میں یہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا کہ قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں. اچھا، یہودیوں میں الفاظ بدلے کیسے جاتے تھے؟ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوچنے والی چیز ہے کہ بنیادی طور پہ اگر ہمارے یہاں قرآن جیسے تبدیل نہیں ہو سکتا، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہم دنیاوی اسباب کے لحاظ سے سوچیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اسباب کیا اختیار فرمائے؟ تو آپ نے اسباب یہ اختیار فرمائے کہ آپ نے قرآن لوگوں کو یاد کروایا، اور ایک کثیر تعداد کو قرآن حفظ تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو بہت سارے لوگوں کو قرآن مکمل حفظ تھا، اور جن کو پارشلی حفظ تھا وہ بے شمار تھے، یا شاید سارے ہی تھے، کہ کچھ نہ کچھ تو ہر مسلمان کو قرآن یاد ہوتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اہتمام فرمایا کہ نمازوں میں بھی قرآن پڑھا جائے. تو جب نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو اگر کوئی اس کی زیر زبر بھی چینج کر دیتا ہے تو پیچھے سے فوراً آواز آتی ہے کہ یہ نہیں ہے، اسی وقت اس کی تصحیح ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پریکٹیکل سسٹم ہے، کیونکہ قرآن ایکسیسیبل ہے ہر مسلمان کو، ایٹ لیسٹ اس کا عربی کا ٹیکسٹ، اور عربوں میں قرآن آیا تھا، عربوں کے پاس ایکسیسیبل تھا. کہیں ایسی چیز نہیں تھی کہ ایک عام آدمی قرآن نہ پڑھے، صرف عالم مولوی فقیہ وہ پڑھے. یہودیوں نے کیا کیا کہ تورات کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ اس طرح ایک تو زبانی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں تھی، اس کا اہتمام نہیں ہو پایا تھا، اور فزیکلی موجود نہیں تھی. اس زمانے میں نہ پرنٹنگ پریس تھے، ویسے وہ تو حضور کے زمانے میں بھی نہیں تھے، وہاں تو زبانی یادداشت سے ہی کام کیا گیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کتاب کہیں لکھی ہوئی تھی اور وہ کہیں اندر خیمے میں پڑی ہوتی تھی، اور اس کے پاس جو ان کا عام پادری یا ربی جو ہے وہ بھی نہیں جا سکتا تھا. جو کوئی سپر لیول کا ان کا پروہت ہوتا تھا وہ جاتا تھا اور وہ پڑھتا تھا اور وہ اس میں سے چیک کرتا تھا. اس طرح کا سسٹم تھا اس زمانے میں. اسی وجہ سے جب وہ یہودیوں کو طاقت و تاراج کیا گیا تو وہ کتاب ختم ہو گئی، وہ جلا دی گئی، اس کے بعد کچھ تھا ہی نہیں. پھر یادداشت کے سہارے سے دوبارہ لکھی، اس لیے وہ بائبل موجود ہی نہیں ہے. تو اب جب وہ ربی نے اندر جا کے خیمے سے پڑھ کے آنی ہے تو وہ باہر آ کے کچھ بھی بتا دے، لوگوں کو نہیں پتا، تو ان کے لیے الفاظ میں تحریف کرنا ممکن ہو گئی. ہمارے یہاں الحمدللہ وہ نہیں ہے، although ہم یہ پہلے ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سارے علماء کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ خود سے قرآن نہ پڑھ لیں، بیکاز وہ پھر اگر خود سے پڑھ لیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کسی چیز میں کہہ دیں کہ یہ فلاں فرقے کی بات مجھے اس قرآن سے زیادہ قریب لگ رہی ہے، آپ کی تو نہیں لگ رہی، تو پھر ان کا بالکل وہ سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. یا جو بھی ان کی نیک نیت تھی وہ سوچتے ہوں گے کہ مسلمان اس میں کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھانے شروع کر دیں، یا جینوئنلی ان کا خیال ہوگا کہ مسلمان قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائیں، تو اس سے بہرحال بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. عرب مسلمانوں کا تو مسئلہ حل نہیں ہوتا، بیکاز ان کو تو عربی آتی ہے اور وہ قرآن پڑھتے نہیں ہے، تو ان کو تو کوئی روک نہیں سکتا اگر خدا نہ خاصا نعوذ باللہ کو قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں. تو یحرفون الکلمہ من بعد مواضع، بات واضح ہونے کے بعد، موقع محل متعین ہونے کے بعد وہ اس میں سے کر دیتے تھے تحریف. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم، یہ اوتیتم کیسے بنے اس کی ہم نے ذرا ایک ابھی ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر تم دیے گئے ہو ہاذا، یعنی تم دیے جاؤ ہاذا، ان سے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایکچولی ماضی جو ہے وہ مستقبل میں چلا جاتا ہے.
لم سے مستقبل ماضی میں آتے ہیں اور ان سے ماضی مستقبل میں چلا جاتا ہے. اور یہاں نیچے ان اور لم دونوں آ رہے ہیں اور آگے مضارع ہے, تو یہ مضارع پہلے جائے گا ماضی میں اور پھر ان کی وجہ سے دوبارہ مستقبل میں چلا جائے گا. تو اگر تم دیے جاؤ یہ فخذوہ تو اس کو لے لینا, وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تم یہ نہ دیے جاؤ فاحذروا تو اس سے بچ کے رہنا. یعنی ان کو سکھا پڑھا کے بھیجتے تھے کہ اب اس جو مسئلہ ہے یا قضیہ ہے, جھگڑا ہے, اس کے اندر جو فیصلہ ہے اگر تو وہ تحریف کر کے خود اس میں چینجز کر سکتے تھے تو وہ کر دیتے, اور اگر وہ مشکل ہوتا تو کہتے اچھا ٹھیک ہے ایسے کرو, حضور کے پاس جاؤ, وہ فیصلہ کرواؤ. اگر تو یہ فیصلہ اس طرح سے ہو جائے, وہ چانس لیتے تھے تو قبول کر لینا, اور اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر نہ قبول کرنا. یہ یہودیوں کی سازش ہوتی تھی اور منافقین بالکل ان کے ہتھے چڑھ کے جیسے وہ کہتے تھے ویسا ہی کرتے تھے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. وہ شوقین ہیں, رسیا ہیں جھوٹ کے, اور وہ ماننے والے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کی باتیں جو تمہارے پاس خود نہیں آئے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ تحریف کر دیتے ہیں کلام میں اس کا موقع محل متعین ہو جانے کے بعد. وہ کہتے ہیں اگر تمہارے معاملے میں یہ فیصلہ ہو تو قبول کر لینا, اور اگر یہ فیصلہ نہ ہو تو اس سے بچ کے رہنا. اچھا, اب اس کے تھوڑے سے یہ تینوں طریقے سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ نا فعل, اس کو ذرا نوٹ کر لیتے ہیں. ایک تو یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ایکٹیو وائز ہوتا ہے ضربا, اس سے پیسیو وائز بنتا ہے ضریبا. ضربا اس نے مارا, ضریبا وہ مارا گیا. یضربو وہ مارتا ہے, یضربو اس کو مارا جاتا ہے. یہ سٹرکچر ہوتا ہے اور یہی سٹرکچر تقریباً ہر کیٹیگری کے اندر فالو ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لم ہے یہ مضارع کو نصب دے دیتا ہے, پلس اس کو ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے, پلس اس سے ایک ایمفسس تاکید کا معنی بھی آ جاتا ہے. اچھا, الف تے یہ سے جو 3 حرفی فعل ہے وہ ہے عطا, وہ پہنچا یا وہ آیا. یاتی وہ آتا ہے, یاتونا وہ سب آتے ہیں. لم یاتو تو کیونکہ اس نے نصب دینا ہے تو یہ نون کٹ گئی, اور لم یاتو ماضی میں چلا گیا. یہ تھا وہ آتے ہیں, یہ ہو گیا وہ نہیں آئے, یا وہ ہرگز نہیں آئے, یا وہ آئے ہی نہیں. اس طرح کر کے اس کا مطلب بنے گا. تو یہ لم یاتو جو ہے یہاں پہ استعمال ہوا. اس کے بعد یہ جو عطا ہے اس کو جب باب افعال میں لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گا آتا. عطا وہ پہنچا, آتا اس نے پہنچایا, یعنی اس نے دیا. تو دینے کے معنوں میں یہ فعل آتا ہے. تو عطا آتا اس نے دیا, آتے تم نے دیا. اور اس سے جو بنتا ہے پیسیو وائز, ضربا سے ضریبا, آتے تم سے اوتی تم دیے گئے. تو وہ یہاں پہ آیا ان اوتی تم اگر تم دیے جاؤ, یعنی اوتی تم دیے گئے, ان کی وجہ سے پھر وہ واپس مستقبل میں ترجمہ چلا جاتا. اور اسی طرح اس سے جو مضارع ہے یاتی سے جب باب فعال کریں گے تو ہو جاتا ہے یوتی, وہ دیتا ہے, تو دیتا ہے, تونا تم سب دیتے ہو. اس سے یضربو سے پیسیو وائز بنتا ہے یضربو, تو تونا سے پیسیو وائز بنے گا تونا. یہ درمیان والے لیٹر پہ زبر آئی ہے تو یہاں پہ بھی زبر آ گئی ہے, کیونکہ اوریجنلی تھا الف تے اور یہ, تو تے درمیان والا ہے, جیسے یہاں پر رے درمیان والا ہے. تو تونا تم دیے جاتے ہو, اس کے ساتھ بھی لم لگے گا تو اس کی بھی نون ختم ہو جائے گی, نصب آ جائے گا. لم تو تم نہیں دیے گئے, وَإِن لَمْ تُؤْتُوا اور اگر تم نہیں دیے جاؤ گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ اور جس کو چاہے گا اللہ تعالی. فتنتہ, فتنہ کا ویسے مطلب آزمائش ہوتا ہے, یہاں فتنہ کے معنی میں جس کو چاہے گا کہ اللہ ڈالے فتنے میں, ہو اس کے اپنے فتنے میں, یہ مراد اس کی اس طرح بنے گی. فلن تو ہرگز نہیں,
تملکا یہ بھی نصب دیتا ہے. ملکا یملکو کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا، اختیار رکھنا. اسی سے پھر بادشاہت کا لفظ بھی بنتا ہے، اسی سے لفظ مالک کا بھی بنتا ہے. تو یملکو وہ اختیار دیتا ہے، تملکو تو اختیار رکھتا ہے. لن تملکا تو ہرگز نہیں اختیار رکھتا، لہو اس کے لیے یعنی اس کے معاملے میں. اب یہ لام اس کی پریپوزیشن ہے. من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے کسی کو فتنے میں ڈالنا ہے تو تم اس کے معاملے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اگر اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دینی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی. انسان پہچان سکتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے. تو جب انسان زندگی کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو سامنے قدم قدم پر اس کے سامنے شیطان آتا ہے، اس کا اپنا نفس آتا ہے اور شر اور باطل لے کے آتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو اللہ نے فطرت رکھی ہے نفس کے مقابلے میں، اس کی طرف سے خیر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بھی خیر اور حق آتا ہے جو اس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے پہنچایا ہوا ہے. اب اس کی عقل کا اور اس کے ارادے کا امتحان ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے نفس کو فالو کر کے شیطان کی بات مان کے باطل کو اختیار کرتا ہے، یا اپنے رب کی بات مان کر اپنی عقل استعمال کر کر حق کو اختیار کرتا ہے. تو جو لوگ جان بوجھ کر سمجھ کر، جو من بعد موادی ہی ہے، سمجھ آنے کے بعد، موقع محل متعین ہونے کے بعد پھر خدا کی جو وارننگ ہے ان سے حق سبق حاصل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کر رہے ہوتے ہیں ان کی نصیحتوں کو بھی نہیں سنتے اور اپنے ضمیر کی آواز بھی نہیں سنتے، تو پھر وہ حق کی طرف نہیں بڑھ پاتے. یعنی ان سے ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے، پھر دوسری دفعہ ہوتا ہے، اور پھر وہ پکے ہو جاتے ہیں، جس کے لیے پھر قرآن شریف میں لفظ استعمال ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر کر دیتا ہے. تو وہ اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اس فتنے میں یہ پڑے. تو ہوتا یوں ہے کہ نیت انسان کی اپنی ہوتی ہے، ارادہ اس کا اپنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نفس کو فالو کرنا شروع کرتا ہے اور راستے پہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے جاؤ. اور جب اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو پھر ابو جہل کو تو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. بہت لوگوں سے بڑھ کے ابو جہل کو پتا تھا، کیونکہ ادر وائز وہ بڑا عقل مند انسان، اس نے صرف تکبر کی وجہ سے حضور کو تسلیم نہیں کیا. یہودیوں کو تو پتا تھا. یہودیوں کے متعلق تو قرآن شریف میں آتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ تو ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. کہ آپ کہیں اسکول کے باہر گئے اور وہاں سے درجنوں کی تعداد میں بچے باہر نکل رہے تو آپ فٹ اپنے بچے کو پہچانے کہ یہ میرا بچہ. یہ اس طرح خانہ کعبہ کو، اس شریعت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے. جان بوجھ کے نہیں مانا، تو جان بوجھ کے اگر انہوں نے بھی نہیں مانا اور ان کے جو پیروکار منافقین تھے انہوں نے بھی نہیں مانا، تو پھر ٹھیک ہے اللہ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فتنے میں ڈال دے. تو جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ اللہ نہیں چاہتا، ان کہ یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے، ان کے دل ناپاک ہو گئے ہیں، کیچڑ میں لت پت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اب نہیں چاہتا کہ ان کو پاک کرے، ان کو پھر وہ جہنم کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بنیادی طور پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چور دروازے اختیار کر کے یہودیوں نے اپنی شریعت کو خراب کیا، سود کو جائز کیا. یہودی ابھی بھی بہت سارے یہودی آپس میں سود نہیں لیتے، لیکن انہوں نے نان یہودیوں کے سے سود لینے کو انہوں نے حلال کیا ہوا. تو ہمارے یہاں تو خیر اب سود کو بالکل ہی حلال کر لیا. مثال کے طور پہ
اسلامی سزائیں جو ہیں بہت کم ملکوں میں امپلیمنٹڈ ہیں، اور سزاؤں کے علاوہ بھی جو بھی اسلام کے احکامات ہیں ان کے ہیلے بہانے فتوے اور کچھ نہیں تو مجبوری کر کے تو اس کو سلوشن ڈھونڈے ہیں کہ ہمیں کہیں دین پر عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جب آپ اپنے نفس کی خاطر، مالی فائدے کی خاطر، سیاسی فائدے کی خاطر، اپنے تعصب کی بنیاد پر، برادری کی خاطر جب اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ یہ صرف یہودیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، یہ خدا کا قانون ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ اس لحاظ سے سب اللہ کی مخلوق ہیں، جو حق اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا، جو حق اختیار نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا۔ تو صرف یہودی رسوا نہیں ہوتے، دنیا میں ہر قوم رسوا ہوتی ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتی۔ یہودیوں کی رسوائی اس لیے ہمیں بظاہر ذرا زیادہ نظر آتی ہے، دو وجوہات ہیں۔ ایک تو ہے کہ ان کو امام بنایا گیا دنیا کا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وعدہ کیا کہ میں تمام دنیا کے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارے انبیاء جو ہیں، یعنی حضرت اسماعیل کے بعد اور اسحاق کے بعد، وہ تو حضرت اسحاق کی اولاد سے آئے اور بنی اسرائیل ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنی اسماعیل میں سے آئے۔ تو اس وقت یہ ان سے منصب چینج ہو کے مسلمانوں کے پاس، تو جب جس کا منصب بڑا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب بڑے منصب والا اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ فیکٹر تھا، اور دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے ان کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے جو ان کو وقفے وقفے سے ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں ان کا کیس زیادہ نظر آتا ہے، لیکن ویسے ادروائز اللہ کا قانون تو سب کے لیے، اور اب منصب ہمارے پاس ہے تو جب ہم نے اس منصب کو رسوا کر دیا تو پھر ہمارے لیے بھی بری سچویشن ہے۔ اور اس میں شاید زیادہ بری سچویشن ان لوگوں کے لیے جن کو عربی آتی ہے، جن کی جو نیٹو لینگویج ہے وہ عربک ہے، اور اس کے باوجود وہ قرآن پہ عمل نہ کریں۔ ہم تو پھر شاید کو ٹوٹا پھوٹا ایکسکیوز دے دیں گے، اچھا جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا، یا جو بھی، ویسے تو اس ایکسکیوز میں بھی کوئی جان نہیں ہے، لیکن ان کے پاس تو بالکل ہی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ سوچیں، ایک قوم جس کا قرآن موجود ہے اور اس کو قرآن کا مطلب بھی آتا ہے اور اس کو اپریشیٹ کر سکتی ہے، اس کو حسن سمجھ سکتی ہے، اس میں جتنے احکامات ہیں قرآن کی آیت سنتے ہیں اور ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ان کے پاس کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے کہ اس کے اوپر عمل نہ کریں اور مثال کو وصول کا کام کریں۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ جمہوریت نہ ہو، امرهم شورى بینہم نہ ہو، اور وہاں بادشاہت ہو، تو وہ پھر ظاہر ہے اس میں پھر سزا بھی زیادہ ملتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور جس کو اللہ چاہے کہ ڈال دے فتنے میں تو تم کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کے معاملے میں اللہ کے سامنے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ سماعون للکذب، یہ دوبارہ وہی بات ہوگی، جھوٹ کے رسیاں ہیں۔ اکالون للسحت، یہ اکال بھی وہی سما کے بنے پہ ہے، اور عقل کا مطلب آپ کو شاید پتا ہو، عقل و شرب کہتے ہیں کھانے پینے کو، یا یہ بعض اوقات شادی کارڈوں میں لکھا ہوتا ہے معقولات، کھانے کی چیز جو کاسفم معقول ہے، کھایا ہوا بھوس، تو کھانے والے ہیں بہت زیادہ۔ سحت کہتے ہیں حرام کو، ویسے سحت کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، اور اس کے مراد جنرلی ہوتی ہے رشوت، اور رشوت ایسی چیز ہے جو معاشرے میں کو قانون کو ہلاک کر دے۔ تو یہ اس سینس میں اکثر قرآن شریف میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نارمل عربک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ جھوٹ کے رسیاں ہیں اور حرام کے پکے کھانے والے، یعنی پکے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، تو اگر یہ آئیں تمہارے پاس، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ حکم یحکم کا مطلب ہوتا ہے پکا فیصلہ کرنا، کسی چیز کا مضبوط ہونا بھی ہوتا ہے جسے محکم کا لفظ ہے،
اور فیصلہ کرنے میں جس سے حکم کا لفظ ہے فیصلہ کرنے والا، حاکم کا لفظ بھی اسی سے ہی ایکچولی بنتا ہے. تو آپ ان میں فیصلہ کر دیں، او یا عارض عنہم، یا اس سے اعراض کریں، یعنی آپ چاہیں تو فیصلہ کریں چاہیں تو نہ کریں، آپ کی مرضی ہے. جب یہ آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے آتے ہیں بنیادی طور پہ یہودی اور ساتھ منافقین بھی، تو ان کا کریکٹر کیا تھا کہ وہ رشوت کھاتے تھے، اور خاص طور سے جو ان کے علماء ان کو کہہ لیں، وہ فتوے دیتے تھے آپ کی پسند. جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، کہ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف، تاکہ اس کے عوض تھوڑا معاوضہ وصول کر سکیں، تھوڑی قیمت دے سکیں. تو یہ ان کا پکا کریکٹر تھا کہ رشوت کھاتے تھے اور اللہ کے حکم چینج کر دیتے تھے. تو اب اگر یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو سسٹم یہی ہے، ان کے اندر تو حق اور عدل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جھوٹ اور رشوت دونوں کے یہ شوقین ہیں، اور جس قوم کے اندر جھوٹ اور رشوت پھیل جائے تو پھر حق اور عدل ختم ہو جاتا ہے. تو آپ ان کی اب چاہے تو بات سن لیں اور فیصلہ کر دیں، چاہے تو نہ کریں. اب آپ نے مسئلے کے مطابق فیصلہ، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان کی، کیونکہ یہ آپ کی اس طرح ڈومین. ایک تو اس وقت ویسے ہی جو مدینہ کی ریاست ابھی اسٹیبلش ہو رہی تھی غالباً جس وقت کی آیات ہیں، اور یہود کے اوپر اس طرح بھی ان کے انٹرنل معاملہ میں تو اپلائی نہیں ہوتا تھا، بٹ اگر منافقین بھی آتے تھے تو اگر کسی منافق کا کسی مشرک سے یا کسی اور کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو وہ اس طرح اسٹرانگ نہیں تھی اسلامی ریاست. خاص طور سے یہ جو معاملے ہوتے ہیں نا، چور کا ہاتھ کاٹنے والے، سنسار کرنے والے، یہ جو حدود ہوتی ہیں یہ امپلیمنٹ اسی وقت ہو سکتی ہیں جس وقت حکومت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو. اگر حکومت اسٹرانگ نہیں ہوگی تو یہ چیزیں ویسے ہی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو ان طرح کے معاملوں میں آتے ہیں، کیونکہ ابھی اس طرح کے معاملات کی بات ہو رہی ہے جو پیچھے محاربہ کے کیس میں ذکر ہوا، اور پلس یہ سارق اور سارقہ کا ذکر ہوا. تو اگر یہ آپ کے پاس فیصلے لینے ہیں تو آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ابھی آپ کی رسپانسبلٹی میں نہیں آتے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کو ٹال دیں گے، تو آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کو آپ وہ کوئی اس سے آپ پریشانی نہ کریں، کیونکہ یہودی جب اس طرح کے مقدمے بھیجتے تھے حضور کے پاس تو کوئی نہ کوئی ان کا مقصد ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی سازش ہوتی تھی، اسے وہ سیاسی فائدے بھی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور فیصلہ کر دیں گے تو اس سے کوئی سیاسی پروپیگنڈا کریں گے، اور اگر حضور فیصلہ نہیں کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں بھی کوئی سیاسی پروپیگنڈا کر سکتے ہیں. تو کیونکہ ان کے اس طرح کے مقصد ہوتے تھے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا ہے کہ آپ ان کا فیصلہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں کریں تب بھی ٹھیک ہے، آپ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جس کے ساتھ خدا ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. آپ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کے ساتھ تو خدا تھا ہی، لیکن ہم بھی دنیا میں جب بھی معاملات کریں ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر چلتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آزمائے گا. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آزمائش صرف اس لیے آئی ہے کیونکہ ہم اللہ کے راستے پہ چلے ہیں، اور اگر ہم نہ چلتے تو ہم بڑے مزے میں ہوتے. نہیں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور اگر مثال جو میں ہر دفعہ وہی مثال ذہن میں آ جاتی ہے کہ اگر آپ سود کا کاروبار نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بینک والے آپ کا رزق روک لیں گے. ہو سکتا ہے کوئی مشکل آ جائے ٹیمپریریلی، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی. ایونچولی آپ کو انشاءاللہ بہتر ہی رہیں گے جب بھی آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے. آخرت تو ڈیفینیٹلی بہتر ہے، دنیا میں بھی بہتری ہی ملتی ہے، یہ قرآن سے یہی گائیڈ لائن ملتی ہے. تو حکمت ضرور اختیار کریں، اسباب ضرور اختیار کریں، ایفرٹ ضرور کریں، لیکن جائز اور حلال چیزوں میں کریں. ان چیزوں پر کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا محبت کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے. جو حضور کو پسند تھا وہ ہمیں پسند ہو، جو حضور کو ناپسند تھا وہ ہمیں ناپسند ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم دل میں سمجھتے ہوں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں اور ویسے جا کے رشوت کھا رہے ہوں، یا رشوت کھلا رہے ہوں، یا کسی غریب کا حق دبا رہے ہوں، یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے رہے ہوں، اپنے کسی بھائی بند کو بچانے کے لیے عدالت میں پیش ہو رہے ہوں، اس کے غلط معاملے کا مقدمہ لڑ رہے ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وہی کرتے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے.
وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو پھر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. یعنی اگرچہ وہ دشمن ہے، اگر یہودی آئے ہیں اور اگر منافقین بھی آئے ہیں تو وہ بھی بہرحال حضور کو تو پتہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو انصاف کے ساتھ کرنا ہے. اور حضور کے ذریعے ایکچولی قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے قوم، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر گواہ بنایا ہے، جس کو قوام بنایا ہے انصاف کے اوپر، اس کا فرض ہی یہ ہے کہ وہ حق کی گواہی دے، حق پر قائم رہے اور حق کے مطابق فیصلہ کرے، بجائے اس کے کہ جھوٹا فیصلہ کرے یا رشوت لے کے کسی کو جھوٹی گواہی دے دے، جھوٹی وکالت کر دے. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند رکھتا ہے، اور جو انصاف نہیں کرتے ان کو پسند نہیں رکھتا. سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاءوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب المقسطین. یہ جھوٹ کے رسیاں ہیں اور پکے حرام خور ہیں. اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ چاہے ان میں فیصلہ کر دیں اور چاہے ان کو ٹال دیں، اور اگر آپ ان کو ٹال دیں گے تو یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر ان کے درمیان عدل کے مطابق فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ عدل پر قائم رہنے والوں کو، اللہ تعالیٰ عدل پر عمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے. وہ کیف یحکمونک، اور کیسے یہ آپ کو حکم بناتے ہیں. یعنی حکم یحکم کا تو مطلب ہو گیا نا فیصلہ کرنا. اس سے جو باب تفعیل ہے نا، حکم یحکم، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے فیصلہ کروانا، کسی کو حاکم یا کسی کو حکم تسلیم کرنا، منصف مان لینا. یہ کیسے آپ کو منصف بناتے ہیں. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور ان کے پاس تو تورات ہے، فیہا حکم اللہ، جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر یہ منہ پھیر لیتے ہیں اس کے بعد. تولا کے بعد ان آ جائے یا نہ بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا. ویسے ولیہ یلا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا، کسی کے پیچھے پیچھے جانا، چمٹ کے کسی کے ساتھ رہنا، دوستی ہونا، ولی ہونا، حمایتی ہونا، کارساز ہونا. اس سے جو باب تفاعل بنتا ہے اس میں ان آتا ہے تو پھر وہ منہ پھیرنے کے الٹ معنوں میں چلا جاتا ہے، اور اکثر ان نہیں بھی ہوتا. ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ بالکل بھی مومن نہیں، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. منہ سے کہتے ہیں ایمان والے ہیں، چاہے یہودی وہ بھی کہتے تھے آمنا باللہ والیوم الآخر، اور منافق تو کہتے ہی کہتے تھے. لیکن جو یعنی اصل بات یہ ہو رہی ہے، اگر پورے کانٹیکس کو سمجھیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو انہوں نے حکم تو بنا لیا، لیکن انہوں نے کیسا حکم بنایا آپ کو کہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ اگر فیصلہ کرتے تھے تو ویسے تو قرآن اور تورات میں جو یہ بنیادی جس کو ہم کہتے ہیں نا سزائیں، یہ سیم ہے. قتل کا بدلہ قتل ہے، تو تورات میں بھی یہی تھا اور یہ قرآن میں بھی یہی ہے، قصاص کا جو قانون ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی قرآن میں ابھی حکم نازل نہ ہوا ہوتا تو آپ تورات کے حساب سے فیصلہ کر دیتے، اور وہی فیصلہ اس میں پہلے سے بھی موجود ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اس فیصلے سے بھاگ جاتے تھے. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کو منصف بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے فیصلے سے مکر جاتے ہیں جبکہ معلوم ہے کہ وہ فیصلہ تورات کے مطابق ہے، کہ ان کے پاس تو تورات ہے جس میں اللہ کا حکم پہلے سے موجود ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امیر اور غریب کے ضابطے فرق کر کے اس کو انفلوئنشل لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے اگر وہ ایسا کرتے ہیں کہ حضور کے عدالت میں مقدمہ لے گئے اس لیے کہ تورات کے قانون سے بچ جائیں، تو تورات کے قانون کے حساب سے حضور نے فیصلہ کر دیا، اب کوئی نتیجہ نکالیں گے اس سے بچنے کی کوئی اور صورت کریں، تو اصل میں یہ مومن ہے ہی نہیں. یہ تو پھر کی چیز میں ایمان رکھتے ہی نہیں. ایمان جو رکھتا ہے وہ تو چون چرا کیے بغیر سر تسلیم خم کرتا ہے. تو اگر یہودی ایسا کرتے تھے تو وہ ہرگز مومن نہیں ہے، اگر کوئی اور ایسا کرے گا تو وہ بھی ہرگز مومن نہیں ہے. صرف کسی خاندان میں پیدا ہو جانے سے کسی کو مومن کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ
وما اولئک بالمؤمنین، اور یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں اور ان کے پاس تورات ہے جس کے اندر اللہ کا حکم موجود ہے، پھر یہ گریز کرتے ہیں اس کے بعد، یعنی حکم بنانے کے بعد، اور یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔